اچھا اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ دنیا میں جو بھی برا آدمی ملے گا اسے اس زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو پھر شاید مریخ پر پوری کی پوری انسانی آبادی کو شفٹ ہونا پڑے گا اور زمین بالکل مریخ کی طرح خالی ہو جائے گی۔ بات بہت سادہ اور سیدھی ہے، ہم میں سے کوئی بھی برائیوں سے پاک نہیں ہے، کسی میں کوئی برائی ہے اور کسی میں کوئی برائی ہے، کسی میں برائیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، لیکن ہم سب بہرحال ہیں تو خطا کے پتلے ہی۔ اور کسی کو اس کی تعلیم یا تربیت نے برا بنایا، کسی کو اس کے اپنی نیت کے فطور نے برا بنایا، کسی کو حالات و واقعات نے برا بنایا، اور کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر برا نہیں تھا، کوئی عمر کے کسی حصے میں، کوئی کسی حصے میں، کوئی حالات کی کسی موڑ پر، کوئی کسی موڑ پر برا بنا۔ چنانچہ جو لوگ برے ہو گئے ہم میں سے، اب ہم نے ان کو کسی خلا میں نہیں بھیجنا، یعنی کہ جو لوگ زیادہ برے ہو گئے، برے تو ظاہر ہے ہم سبھی ہیں، ان کو ہم نے کسی خلا میں تو نہیں بھیجنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ سوچ بچار شروع کریں کہ آخر ہماری سوسائٹی میں کیا نقائص ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو برا بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ لوگ آپ سے بار بار اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں زبردستی چھیڑ رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، ہم شریفوں کی طرح اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، ہم سے کہتے ہو اپنا کام نہ کرو بلکہ ہماری غلامی کرو۔ یہ جب ہم نہیں کرتے تو پھر تم لوگ مار پیٹ پر اتر آتے ہو، جب تم لوگ مار پیٹ پر اتر آتے ہو تو تم کہتے ہو ہم اسٹیٹ ہیں، سو وی آر الاؤڈ ٹو کل یو، وی آر الاؤڈ ٹو بیٹ یو، اور جب جواباً آپ کو کوئی مار پیٹ پر اتر آتا ہے تو آپ کہتے ہو تم اسٹیٹ نہیں ہو، تم انڈیویجول ہو، اس لیے تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہوں، چاہے سپریم کورٹ کے 4 ججز ہوں، چاہے بہت سے آزاد منش وکلا ہوں، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی اساتذہ ہوں، چاہے کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، یا چاہے بلوچ نہتی خواتین ہوں، یا چاہے اب کشمیر کے لوگ ہوں، آپ ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، وہ را کے ایجنٹ ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ حق ہے کہ جب آپ سڑک پر چلیں تو آپ کے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں اور پولیس کے ڈالے دوڑیں، آپ ایک آدمی ہیں، آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کو پروٹوکول چاہیے یا آپ کو سیکیورٹی چاہیے، اور اس ملک کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں گلی گلی میں لوگ موبائل چھیننے کی خاطر مار کر چلے جائیں، ان کے لیے تو کبھی کوئی پروٹوکول نہیں آپ نے طے کیا۔ یعنی کراچی کے وہ تمام عوام جو بالخصوص پچھلے کئی سالوں سے صرف موبائل سنیچنگ کی خاطر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اب کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ کراچی کی 3 کروڑ کی 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ کی 2.5 کروڑ آبادی کو ایک پولیس کا ڈالا دے دیا جاتا، جس میں وہ گھر سے اپنی بیچارے کوئی 15 روپے کی پتی بھی لینے نکلتے تو پیچھے پولیس کا ڈالا ہوتا، کیونکہ جان تو ان کی بھی قیمتی ہے، لیکن نہیں، جانیں صرف وزیروں کی، مشیروں کی، وزیر اعظموں کی، ججوں کی، جرنیلوں کی قیمتی ہیں، اور عوام کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اصول آپ نے پنجاب میں روا رکھا، پنجابی مان گئے، سندھ میں روا رکھا، سندھی مان گئے، ہر جگہ روا رکھا، سب صوبوں کے لوگ مان گئے، کشمیر والے نہیں مان رہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی تم بھی مانو، کیونکہ باقی لوگ مان رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہماری تو عادت ہے، ہم یا تو الیکشن کروائیں گے، نہیں کروائیں گے تو مینڈیٹ چوری کر لیں گے۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ چوری کیا شیخ مجیب الرحمان کا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے صرف 2 سیٹیں ہاری ہیں اور تم ساری ہی جیت گئے ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس میجارٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے تو وزیر اعظم بھٹو کو بنانا ہے، تم ہمیں وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں ہو، چونکہ تم بنگالی ہو، لہٰذا یا تو تم سرنڈر کر دو، نہیں تو پاکستان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن ہم تمہیں حکومت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا اس وقت بھی موقف تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صرف پنجابیوں کو حکومت دینی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ چلو سندھیوں کو دے دیں گے، لیکن بلوچوں نے اگر آواز اٹھائی تو ان کو لاپتہ کر دیں گے۔ اور اب اگر کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹوکول اور یہ سب مراعات جو طبقہ اشرافیہ کے پاس ہیں یہ ختم کرو، اور جو ہمیں مہنگی بجلی، مہنگا آٹا دے رہے ہو، جو ہم پر ناجائز ٹیکس لگا رہے ہو، جو ہمیں سڑکیں اور ٹنلز نہیں بنا کر دے رہے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے سے عوامی قسم کے مطالبات ہیں
یہ نہیں مان رہے ہو اور جو موبائل فون اور انٹرنیٹ ہمارا بند کر رہے ہو تو یہ اگر کرو گے تو ہم پھر جواباً احتجاج کریں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ غریب مسکین لاچار ننگے پاؤں فاقہ مست بدحال عورتیں بھی احتجاج کرتی نہیں تھی، اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھی نہیں؟ اور جس طرح کسی نے فقیر کو کوئی خیرات نہیں دیتا اور وہ صبح سے شام تک بیٹھا جاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، ویسے ہی وہ بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں 80 دن تک اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھی رہیں، جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے دارالحکومت کی سڑکوں پر بیٹھی رہیں، اور ان کو کسی نے نہیں پوچھا، اور وہ بغیر کچھ اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت پائے، ان کے لیے کوئی حق لیے بغیر وہ بے نیل و نرام بلوچستان واپس چلی گئیں، کسی کو شرم نہیں آئی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو، وہ دھرنے دیں، احتجاج کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ پروٹیسٹ کریں، لیکن ان کے احتجاج کے آگے کان دھرنا اور عوام کی رائے کے آگے سرنڈر کرنا ہمارا فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حکمران ہیں، کیونکہ ہم تو فرعون نمرود حامان کے جانشین ہیں، لہٰذا ہم تو پیدا ہی حکومت کرنے کے لیے اور پروٹوکول لینے کے لیے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں کو بھی چاہیے بے شک اسی طرح بھوکے ننگے بیٹھے رہیں سڑکوں پر، ہمارے سامنے منتیں فریادیں کرتے رہیں، اور جب تھک جائیں تو گھروں کو چلے جائیں، بس اللہ اللہ خیر صدا۔ ایسے تو نہیں ہوتا جناب، جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ایک حد تک سرنڈر کرتے۔ مت بھولا کریں نواب اکبر بگٹی بار بار آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھا، مت بھولا کریں شیخ مجیب الرحمان 65 کے الیکشن میں قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا، 6 سال میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے ملک توڑ دیا؟ آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ کیا کیا کہ وہ بار بار آپ سے تھک کر پہاڑوں پر چلا جاتا تھا، بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جاتا تھا؟ اب آپ نے وہی حرکتیں کشمیریوں کے ساتھ شروع کر دی ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے، اب مجبوراً۔ دیکھیں وہ برے نہیں تھے، انہوں نے بڑے دن بلکہ 1 سال پرامن احتجاج کیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تو پورے نہیں کیے، یا ان کے وعدے ماننے سے انکار کیا، یعنی جو مطالبات آپ نے ان کے مانے وہ بھی پورے نہیں کیے، عمل درآمد نہیں کیا۔ آپ نے کہا ہم پنجابیوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، سندھیوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، بلوچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ وہ یار ایسے ہر جگہ نہیں ہوتا نا، داؤ چل جاتا ہے آپ کا پنجاب میں، سندھ میں، کیونکہ یہ درویش منش لوگ ہیں، وہاں نہیں چلنے والا بھائی، ان کی تو ان کے تو ڈی این اے میں ہی مزاحمت ہے۔ وہ بار بار آپ جو پولیس اسلام آباد سے بھیج رہے ہیں، جو رینجرز بھیج رہے ہیں، وہ ان میں سے ایک ایک سپاہی کو بتا رہے ہیں یہ اسلام آباد نہیں ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ کشمیر ہے۔ وہ ایک ایک سپاہی کو بتا رہے ہیں، لیکن ان کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں جا رہی، چونکہ آپ کے کانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خوبصورت آوازیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صاحب، اگر آپ کی دوستی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو تو کشمیر کے غریب ریڑھی بان دکاندار کسان، وہ آپ کی کانوں میں ان کی آوازیں کہاں پڑیں گی؟ چنانچہ اب وہ مزاحمت سے مزید تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا انٹرنیٹ اور ہمارے موبائل فون بحال نہ ہوئے، غضب خدا کا، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جن کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے سوائے موبائلوں کے، آدھی سے زیادہ کشمیریوں کے بچے یا تو پنجاب میں پڑھتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں، ان کا رابطہ ہی اپنے بچوں سے موبائلوں کے ذریعے ہے۔ آپ نے موبائل کے سگنل بند کر دیے، آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، 1 مہینے سے اوپر ہو چلا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کل سے کھمبے توڑ دیں گے، پھر اچھے رہ جاؤ گے، اور وہ پھر یہاں رکیں گے تو نہیں، کل کھمبے توڑیں گے، پرسوں کچھ اور کریں گے، پرسوں کچھ اور کریں گے، پھر آپ کہو گے 9 مئی ہو گیا، تشدد پر اتر آئے۔ اور وہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں یار ہم تشدد چاہتے نہیں، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو، اس طرف لے جا رہے ہو، باز آ جاؤ، آپ کی بڑی مہربانی، باز آ جاؤ، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ کیوں مل کر ساری طبقہ اشرافیہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ایک نہتی لڑکیاں ہوں ایمان مزاری اور ماہرنگ بلوچ جیسی، یا بوڑھی عورتیں ہوں کینسر کی مریض ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی، یا عمران خان جیسے ساری زندگی کے ایتھلیٹ ہوں، یا اختر مینگل جیسے گرگ برہندیدہ سیاستدان ہوں، یا یہ کشمیر کے نوجوانوں جیسے جوشیلے لوگ ہوں جن کے پاس بندوق نہیں ہے، ان کے خلاف آپ سب لوگ ایکا کریں گے
اور ان کی پھینٹی لگائیں گے اور ان کو غلام بنا کر رکھیں گے. یہ بند کر دیں. یہ آپ کا اب ہر ایک پہ زور نہیں چل رہا. بات کو سمجھ جائیں, ڈائیلاگ کی پالیسی اختیار کریں. نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کریں گے. اگر پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے کہ آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اور دنیا کی دیگر قوتوں سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی وساطت سے ذرا اچھے تعلقات ہوئے ہیں, تو اس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں کیش کروائیں. لوگوں کے حقوق غصب کر کر کے اپنے پیٹ موٹے کرنے کی خاطر, اپنی اناؤں کی تسکین کی خاطر کہ لوگ ہمارے آگے جھکے رہیں, فریادی بنے رہیں, فقیر بنے رہیں, ہم سے چھیننے کی کوشش نہ کریں حق, جتنا ہم نے دے دیا اس پر شاکر ہو جائیں. اس قسم کی رعونت اور فرعونیت اپنے دماغوں میں بھرا ہوا یہ خناس نکال دیں. نہ نکالا تو بہت پچھتائیں گے, بلکہ پورا ملک بہت پچھتائے گا.